خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہیں، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے یہ ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز۔ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ و السلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، وہ اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا، اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا، بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟
تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے. تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہوگی، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی الحاجت پڑھنا. کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کس قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے. بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے. تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی حیثیت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال. دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی. اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو. اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا. وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب،
حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے ہیں 8 سال، بڑے علم مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا۔ تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہو۔ تو صحیح احادیث سے جو بات، بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح حدیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں۔ تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے۔ ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں۔ تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر۔ تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں۔ تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے، کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔
تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں، تو یہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں دونوں رائے۔ باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی۔ باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، دو دو رکعتیں کر کے بھی، کبھی چار چار رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے، تو یہ کیفیت تھی۔ تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے، اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے، تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے، تو دونوں رائے ہیں، اب جس رائے کو چاہے فو۔ اچھا بھائی، یہ رمضان کا آخری جمعہ اور قضاء عمری، یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص کی نماز قضا ہو اور معلوم نہیں کہ کتنی ہے تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ سورت پڑھے، تو اس کی 700 سالوں کی نمازوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ محمد ندیم کراچی سے۔ بالکل نہیں ہے، 100% غلط ہے یہ بات۔ اگر آپ کے ذمے نماز قضا ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہوں گی، ان کو قضا کرنا پڑے گا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح قضاء عمری شروع کر دیں۔ قضا نمازیں کب اور کیسے پڑھیں؟ اگر ایک آدمی کی کئی دنوں کی نمازیں قضا ہو اور وہ دن بھول چکا ہو تو وہ ہر دن کی متعین نیت کیسے کرے گا؟ نیز وہ قضا نمازیں کن اوقات میں پڑھ سکتا ہے؟ یہ محمد صاحب نے کراچی سے، یعنی ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ قضا نمازوں میں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو قضاء عمری خاص طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے دن کی کون سی نماز ہے، تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، قضاء عمری کیسے ادا کی جائے، اس کی نیت کیسے کی جائے؟ آپ نے سب سے پہلے تو ایک ڈائری میں ایک حساب لکھنا ہے کہ میرے ذمے کی قضا نمازیں ٹوٹل کتنی ہیں، ایک اندازہ لگا کہ آپ بالغ کب ہوئے تھے، اور اس کے بعد کون سی نمازیں آپ پابندی سے پڑھتے رہے ہیں، کون سی پابندی سے چھوڑتے رہے ہیں۔ جمعے کی نمازیں تو اکثر لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں، اس طرح ایک ظاہر 100% نتیجے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے، ایک لم سم اندازہ لگا کے ایک غالب گمان جس طرف جائے آپ نے ایک ڈائری میں نوٹ کر لینا ہے کہ جی میری اتنے سال کی فجر کی نمازیں، اتنے سال کی ظہر کی نمازیں، اتنے سال کی عصر کی، اتنے سال کی مغرب کی، اتنے سال کی عشاء کی، اور وطر بھی مستقل ایک نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا جو کہ وطر ہے، لیکن ظاہر ہے دوسری حدیثوں میں 5 نمازوں کو فرض قرار دیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر نہ تو 5 نمازوں جیسی فرض ہے اور نہ بالکل ایسی جیسے عام نوافل ہوتے ہیں، تو عبادات میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو لیا جاتا ہے، تو اس لیے حناف کا یہ قول ہے، امام حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ وطر کے ساتھ سلوک ایسے کیا جائے گا جیسے فرائض والا ہوتا ہے، یعنی قضا پڑھی جائے گی احتیاط کے پہلو کی، فرض سمجھا نہیں جائے گا اس کو کیونکہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن بالکل اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے احتیاطاً وطر کی قضا بھی واجب ہے۔ تو آپ نے یہ اس 5 نمازیں اور وطر کا اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ اتنے سال کی بنتی ہیں، اور ایک ڈائری میں آپ نوٹ کر لیں۔ میں ڈائری میں نوٹ کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے، مشاہدے پر مبنی، کہ جو صرف حافظے پر چلتے ہیں وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں ساری زندگی، وہ پھر بھول جاتے ہیں کتنی پڑھی کتنی رہ گئی۔ تو آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے کہ میری فجر کی جیسے سال کی اتنے سال کی نمازیں تو اتنے مہینے اتنے دن، وہ دنوں کے آپ نے کاؤنٹ کر کے لکھ لینا کہ جی میری فجر کی مثال کے بعد 256 نمازیں رہتی ہیں، یا 356 یا 1256 نمازیں میری فجر کی رہتی ہیں، تو آپ نے ایک لکھ لیا اس کو، پھر ظہر کا لکھ لیا، عصر کا لکھ لیا، مغرب عشاء اور وتر کا لکھ۔ اس کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں تو پڑھنے کے اوقات کیا ہیں کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت، زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے،
اور ایک غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی غروب سے 20 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے، اور فجر میں طلوع آفتاب اور تقریباً 15-20 منٹ کا وقت، یہ وقت اور زوال کے 10 منٹ آپ لگا لیں۔ اس ٹائم کے علاوہ آپ جب چاہیں قضاء عمری پڑھ سکتے اور جون سی چاہیں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے فجر میں آپ عشاء پڑھیں اور عشاء میں فجر پڑھیں، تو جو نماز جب چاہیں آپ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ کے پاس ایک چیز آ جائے گی سامنے کہ میری فجر کی اتنی ہے، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی، عشاء کی اور وتر کی اتنی۔ اب آپ کو یہ بھی اختیار ہے، چاہیں تو آپ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، اور اپنی ڈائری میں اس کو مائنس کرتے جائیں، کہ کیونکہ بعض دفعہ جوش چڑھتا ہے، آپ قضاء عمری پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ جوش آتا ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کتنی پڑھی تھی میں، تو وہ ساری زندگی آپ کنفیوز رہتے ہو، بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے سستی پیدا کروانے کا۔ تو آپ نے کیا کیا بھائی، وہ مائنس کرتے رہے۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، پانچوں نمازوں کے ساتھ 5 پڑھ لیں اور وتر کے ساتھ وتر پڑھ لیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر کی نمٹا دیں آپ، اور فجر کے ساتھ فجر کے ساتھ فجر، پھر ظہر کے ساتھ بھی فجر، پھر عصر کے ساتھ بھی فجر، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی 1 گھنٹہ متعین کر لیا، بھائی اس میں نے صرف قضاء عمری ہی لوٹانی ہے، تو چاہے پہلے ساری فجر کی پڑھ لیں یا ساری ظہر کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ظہر کی نماز لمبی ہے اور عصر کی اور عشاء کی لمبی، تو یہ والی پہلے نمٹا دوں، تو ظہر پہلے نمٹا دیں ساری، اور ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر طرح سے آپ کو اختیار ہے، بس آپ نے وہ جو ایک لکھی ہے نا تعداد، اس میں روز بروز کمی کرنی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جن کے ذمہ قضاء عمری ہے، کم از کم 1 دن کی نمازیں ان کے ذمہ لوٹانا لازم ہے، اور وہ بھی نہ کر سکیں، یعنی اس کے باوجود بھی قضا پوری نہ ہو سکے، تو پھر وصیت کرنی پڑے گی کہ میں روزانہ 1 دن کی نمازیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری نمازیں میری زندگی میں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ وصیت کر دیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن کم از کم 1 دن کی نمازیں آپ پڑھیں۔ اور ہمت والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت جلدی کئی سالوں کی نمازیں لوٹا لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، وہ 50 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، بالکل لائف چینج کر دی، تو انہوں نے 50 سال کی عمر میں قضاء عمری ساری پڑھائی ہیں اور 1-2 سال میں انہوں نے کمپلیٹ کر دی۔ ہم جب بھی دیکھتے تھے وہ ہر نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی انہوں نے نمازیں کمپلیٹ کی، اور پھر 4 مہینے میں انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا۔ حالانکہ وہ آفیسر تھے گورنمنٹ میں، ان کی بڑی مصروفیات تھیں، لیکن ماشاءاللہ جب بعض لوگ توبہ کرتے ہیں تو بڑی خاندانی توبہ ہوتی ہے، اور اتنے نیک بننے کے باوجود بھی ان پہ اللہ کے خوف کا غلبہ رہتا تھا۔ ایک دن ہمارے حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ پہ بہت خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا آخرت، تو حضرت ان کو بڑی امیدیں دلایا کرتے تھے، ہمارے حضرت نے ان کو اجازت بیعت بھی دی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال آخری درجہ یہ ہے کہ آپ 1 دن میں کم از کم 1 دن کی نمازیں ضرور لوٹائیں۔ اور یہ بات خوب یاد رکھیں، جو آج کل ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی قضا نہیں ہے، اس کی حدیث سے ثبوت پیش کرو قضاء عمری کا، تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے، چاہے جان کے کی ہو یا بھولے سے، جان کر تو جنگ میں ہوئی تھی، جہاد میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت آپ کی غزوہ خندق میں کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو وہ پہلے آپ نے پڑھی ہیں۔ تو یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو بعض مسائل میں اجماع امت سے انہوں نے اعراض کیا ہے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ نمازوں کی قضا پڑھی جائے گی۔ تو یہ اب 15ویں صدی میں کچھ لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بھائی حدیث جو دعویٰ کرتا ہے، حدیث اس کے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دلیل اس کے ذمہ جو دعویٰ کرتا ہے۔ نمازیں جب قضا ہوتی ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قضا کیے بغیر صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی، تو آپ کے ذمہ دلیل ہے۔ ہم تو حدیث میں جب بھی دیکھتے ہیں، جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، توبہ کافی نہیں سمجھی گئی ہے، اس کو قضا بھی کیا گیا ہے۔ تو نماز ہو یا روزہ ہو، آپ کو قضا بہرحال کرنی پڑے گی۔ اس پر میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل قضاء عمری کے، وہ میں دوبارہ ابھی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو مسلمان کو چاہیے توبہ کرے، اور جتنی نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ ہاں، نیت کیسے کریں گے؟ نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے بھئی میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب دوبارہ فجر آپ پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمے فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی، کیونکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ خود بخود ساقط ہو گئی آپ کی نیت سے۔ تو ہر دفعہ ظہر میں بھی یہی نیت
کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں ہیں میں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی. جو پڑھ چکے ہیں وہ تو باقی نہیں رہی نا, تو وہ تو نیت میں آئیں گی ہی نہیں. تو اس طرح ہر نماز میں یہی نیت کرتے چلے جائیں, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور اس طرح سے آپ نمازیں پڑھ لیں تو اس طرح سے انشاءاللہ نمازیں ادا ہو جائیں. اسی بات لیلۃ القدر کے حوالے سے کر دوں, پھر ہم چلتے ہیں آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, سراپا معافی ہے, بس تو ہمیں معاف کر دے. قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی, ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں. سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا. اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر, کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے, اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں. اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے, بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ کو بھلا دیا گیا. اس میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے, پورے سال سوتے رہتے, پورے رمضان سوتے رہتے, اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے. اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا, سینکڑوں گنا بڑھ جاتا, پھر حجت تمام ہو جاتی. پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے, تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا, کوئی اس رات میں گناہ کرتا. تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا. اب امکانات ہیں, پہلی بات تو رمضان میں ہوگی, اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے. دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی, یہ بھی تقریباً یقینی ہے. اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات, یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں, یعنی 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں, 27ویں اور 29ویں, ان راتوں میں امکان زیادہ ہے. اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے, بعض حضرات کا موقف ہے, لیکن یقینی بات نہیں ہے. تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں, ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز, تلاوت اور دعا میں دل لگائیں, اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں, دعاؤں کو, بچوں کو بھی لگائیں, اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو, تھوڑا اللہ اللہ کر لو, نماز پڑھ لو, کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو. دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے. آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل, حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے. دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا, وہ نماز میں بھی نہیں بنتا, وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا. وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں, وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا. تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ, اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا, آپ اللہ سے مانگتے ہیں. تو اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں. اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں, کہیں کچھ کر لیں, اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں, یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا. جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے, تو پھر ملتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں, تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے, میں نہیں دوں گا. اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا. تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, پھر خود ہی رلتے رہو گے, ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا, فرمایا کہ طہور, یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, خیر برکت کا ذریعہ ہے. وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا, اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا,
یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا. تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. اور بار بار مانگیں کیا, یہ بڑی پرابلم ہے, یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب. تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے جنت. مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا, یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی. یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی, اور تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی. تو ہدایت مانگے, ہدایت, سیدھا راستہ, ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت. اس راستے پہ چلا دے, یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں, علماء ہیں, دینی مدرسے کے طلباء ہیں, وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں, کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے, ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے, تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے, جو ہمارا مقصد ہے, ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے, یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا, کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے, لیکن یہ اس کا اصل ہدف, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے تھے, ان دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ, انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی دے, ہم تو آپ اور نہیں, یہ حرکت شروع کر دینا, پٹو گے برے طریقے سے. اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا. کہ عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی, یہ بھائی بنگلہ دے دیا, وہ خوش ہوتی ہے, چل بھائی بنگلہ ملا, ایک اور شادی کی, تو ان کے ہو جاتے ہیں 100.